إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کے درمیان موجود تمام مخلوقات کو بنایا، اور ان تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاؤں پر، رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہم تمام کو مسلمان بنایا، کلمہ گو بنایا، اور کلمہ گو بنانے کے بعد ہم تمام کو سلفی العقیدہ بنایا، ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا، سلف کے طریقے پر چلنے والا بنایا۔ محترم حاضرین، آج میں آپ تمام کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ موضوع علمی بیان نہیں ہے، یہ اصلاحی بیان ہے۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ محترم حاضرین، ہم تمام کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکانوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکانوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق مانو۔ دوسری ہے کہ مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، اور دوسرا جو ارکان ہے وہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھو۔ محترم حاضرین، شریعت ہمیں ان تمام ارکانوں کا الگ الگ طریقہ کار بتلاتی ہے کہ کس طرح ہمیں کلمہ گو بننا ہے، کلمہ کس طرح ادا کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے، اور زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور حج کے کیا کیا مسائل ہیں، حج کے کیا کیا ارکان ہیں، اور رمضان کے روزوں کے اندر ہم لوگ کیا کریں، ہم کس طرح سے روزے رکھیں۔ محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے اندر میں آپ تمام کے سامنے اسلام کے دوسرے رکن یعنی نماز کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا نماز کے اندر ہماری کیا غلطیاں ہیں، عام طور پر کیا غلطیاں ہماری نظر آتی ہے، اور ہم کیا شریعت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ محترم حاضرین، اسلام کے 5 ارکانوں میں نماز سب سے اہم رکن ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ارکان ہیں ان کا حکم زمین پر دیا، اور جب نماز کی باری آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، 7 آسمان کے اوپر بلایا، اور نماز کا تحفہ دیا۔ محترم حاضرین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر یہ دیکھیں کہ کیا ہماری نمازیں کس طرح ہے، صحیح ہے
غلط ہے، صحیح ہے یا کچھ غلطیاں ہیں۔ محترم حاضرین، ایک تابعی حریب بن صیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی نیک ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے، اور وہ مسجد نبوی میں آئے اور بیٹھے تو آپ کو معلوم ہوتے چلے کہ جب وہ بیٹھے تو ان کے بازو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے اس طرح سے دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے بازو بٹھایا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اچھی بات بتلائے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور وہ میرے لیے فائدہ مند ہو۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ بے شک قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ عمل ہے اس کی نماز، اگر وہ اسے ٹھیک طرح سے ادا کی گئی ہوگی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی گئی تو وہ ذلیل و خوار ہوگا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم حاضرین، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ باقی تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نمازی پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد سائر عمله وإن فسدت فقد فسد سائر عمله۔ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز ٹھیک طریقے سے ادا کی گئی ہوگی تو باقی تمام اعمال بھی درست تسلیم کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز فاسد ہوگی تو باقی تمام اعمال اسے کیسے بھی ہو اسے بھی فاسد قبول کر لیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج کے جمعہ کے اندر جو نماز کے بارے میں جو بیان کیا جائے گا اس میں 4 اہم عناصر ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز کے اندر جو نماز کی کیفیت ہے اس کی کیا غلطیاں ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ جائے نماز کے اندر کیا غلطیاں ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ نماز کے اندر جو نماز پڑھتے وقت جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، اور چوتھا یہ کہ جب ہم نماز پڑھ رہے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری عام سی غلطیاں کیا نظر آتی ہے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلا عنصر یہ کہ نماز کے اندر نمازیوں کے لباس کی کیا غلطیاں ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ کہ ہم عام طور پر جو نماز کے اندر جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ تنگ لباس پہن کر آتے ہیں۔ بہت ہی تنگ ایسا لباس ہوتا ہے جو چست ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمائش ظاہر ہوتی ہے، آپ کے جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے، اور عام طور پر پینٹ پہنتے ہیں جو بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے۔ جب آپ پینٹ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کھلا ہوا پینٹ نہیں، بہت تنگ پینٹ جیسے کہ جینس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جو بہت چست ہوتا ہے اور جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب آپ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اور تنگ لباس کی وجہ سے آپ کا سطر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب رکوع کرتے ہیں تو پینٹ تھوڑی نیچے ہو جاتی ہے اور اوپر کی جو ٹی شرٹ ہوتی ہے جو تنگ لباس کی وجہ سے وہ اوپر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سطر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور جب سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ آپ کی ٹی شرٹ جو بھی ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور پینٹ تنگ ہونے کی وجہ سے نیچے چلے جاتا ہے، اس کی وجہ سے سطر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور نماز کی شرط کے اندر یہ شرط ہے کہ سطر مکمل پوری نماز کے اندر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، دوسری غلطی جو لباس کے متعلق ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ باریک کپڑا پہنتے ہیں اور پتلے کپڑے میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ بہت ہی باریک اور نہایت ہی تنگ لباس تو پہنتے، باریک کپڑا پہنتے ہیں اور بہت ہی پتلا کپڑا ہوتا ہے جس میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے، گرمی کے موسم میں ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ہی باریک اور کمفرٹیبل کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اتنے باریک کپڑے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کپڑے سے آپ کا جسم نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اور عرب کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگ بس جبہ پہن لیتے تھے اور اندر کوئی بھی دوسرا لباس، دوسرا کپڑا نہیں استعمال کرتے تھے۔ امام شافعی جب وہ نماز پڑھتے تھے تو کچھ مخصوص اعضاء ان کے نظر آنے لگتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر اپنا لباس مکمل طریقے سے نہ پہنے اور اس کا کوئی جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہونے لگے، خاص حصہ ظاہر ہونے لگے، تو اس کی نماز اس کو کفایت نہیں کرے گی۔ اگر وہ ایسی قمیض میں نماز پڑھے جو اس کے اندرونی اعضاء کا پتہ دے تو اس کی نماز اسے کفایت نہیں کرے گی۔ اس محترم حاضرین، لباس کے متعلق جو تیسری غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ گندے کپڑے، میلے کپڑے نہایت ہی اور نیند کے لباس میں اکثر عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ بہت ہی
گندے کپڑے پہنتے ہیں، یعنی کام کی وجہ سے ان کے پسینے کی بدبو، بہت ساری ایسے ہوتے ہیں کہ کپڑے چینج نہیں کرتے، جب وہ نماز کو آتے ہیں تو ان کے جو بھی لباس ہوتا ہے اس سے بو آنے لگتی ہے، ایسے لباس پہن کر آنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر فجر کی نماز میں ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو رات میں سلیپنگ ڈریس پہن کر سوتے ہیں، جو نائٹ ڈریس، جو نائٹ پینٹ، جو نائٹ ٹی شرٹ پہن کر ہم لوگ سوتے ہیں، لنگی وغیرہ پہن کر اسی میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور خلوت میں بھی مسجد میں آئے جب بھی اچھا لباس پہن کر آئے، اور جب خلوت میں جب آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہو، سنت ہو، فرض ہو، نفل سنت اور یا نفل نماز ہو، جب آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہو تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اچھا لباس پہن کر نماز پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کو دیکھا کہ وہ جب خلوت میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا تم اس ایک کپڑے کے ساتھ کیا تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہیں؟ کیا تم اس ایک کپڑے کے ساتھ بازار جا سکتے ہو؟ ان کے شاگرد نے کہا کہ میں ایک کپڑے کے ساتھ بازار نہیں جا سکتا ہوں۔ تو پھر تم خود سوچو، کیا تم ایک کپڑے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہو سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب تمام مالکوں کا مالک ہے۔ محترم حاضرین، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خلوت میں نماز پڑھیں، جلوت میں نماز پڑھیں، جہاں پر بھی ہم نماز پڑھیں اچھا لباس پہن کر اور لنگی وغیرہ یا سلیپنگ ڈریس پہن کر نماز پڑھنے سے گریز کرے۔ محترم حاضرین، چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آتے ہیں تو کپڑا جو ہوتا ہے عام طور پر ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے، چاہے وہ پینٹ ہو، جو بھی ہو، ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ لوگوں کا تہبند جو بھی کپڑا ہے ٹخنے سے اگر وہ نیچے رہے گا تو کل قیامت کے دن آگ میں جلے گا۔ یہ عام اوقات کی بات ہے۔ نماز کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ تکبر کے ذریعے کوئی اپنا تہبند نیچے لٹکاتے ہوئے پھرے۔ محترم حاضرین، آج کل ہم لوگ فیشن کا استعمال کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہننا، اچھا دکھنا، یہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جو بھی کپڑے ہم استعمال کرتے ہیں، اور چاہے وہ سوٹ ہو، چاہے وہ کوٹ پینٹ ہو، جس طرح کے بھی کپڑے ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں آج کل یہ کوشش ہماری ہو رہی ہے کہ جو ہماری جو ٹخنا ہو جو وہ چھپا ہوا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر اپنے کپڑے رکھو، ٹخنوں کے نیچے اپنے کپڑوں کو نہ رکھو۔ عام وقت میں ہو یا نماز کے اندر ہو، ہماری یہ غلطی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں، جب بھی نماز کو آئے تو اونچے کپڑے پہن کر آئے، عام اوقات میں بھی اونچے کپڑے پہنیں، اور اس کو کوئی عیب نہ سمجھے کہ نیچے جو کپڑے پہننا ہوتا ہے یہ انگریزوں کا ہے، یہ ہمارے اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ جو نیچے کپڑے ہوتے ایک دم پورے نیچے کپڑے پہن کر جسم کے پیر ظاہر نہ ہو، اس طرح یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے، ہمیں اسے اپنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ تھی چند غلطیاں جو لباس کے متعلق ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے گریز کریں۔ محترم حاضرین، دوسری جو اہم ٹاپک ہے آج کے جو نماز کی غلطیوں کے اندر، وہ ہے جائے نماز، یعنی اس جگہ پر جہاں پر ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ سے متعلق ہماری کیا غلطیاں ہوتی ہے۔ عام طور پر پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں جہاں پر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اونی رنگین پردہ تھا جس کو انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف باندھ دیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہاں سے ہٹا دو، مجھے اسے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کی تصویریں میری نماز میں خلل ڈالتی ہے۔ محترم حاضرین، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس جگہ پر تصویریں بنی ہوئی ہو، جس جگہ پر کسی طرح کا کوئی کام ہوا ہو جس کی وجہ سے نماز کے دوران آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو، نماز کی وجہ سے آپ کا ذہن اس کی طرف منتشر ہو رہا ہے، ایسی چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، اسے ہٹا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر جو قالینیں بچھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر اونی کام ہوتا ہے تو اس کے اوپر وائٹ کلر کی چاندیاں ڈال دی جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر میں نماز پڑھیں یا کہیں اور بھی نماز پڑھیں تو ایسی جگہ سے بچے جس کے سامنے تصاویر موجود ہو، اور آپ نماز میں آپ کا خشوع خضوع ختم ہو جائے کہ آپ جب اس تصویر کو دیکھیں تو بار بار آپ کا دل یہ چاہتا ہے، شیطان آپ کے دل کے اندر یہ ڈالتا ہے کہ اسی کی طرف دیکھتے رہے، اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اور اس حدیث کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فی صورہ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر تصویر موجود ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی تصویریں نہ لگائیں. محترم حاضرین، دوسری غلطی جو کرتے ہیں جائے نماز کے متعلق وہ یہ کہ خبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا خبر پر نماز پڑھنا. عام طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر خبر موجود ہو وہاں پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے. ایسا بالکل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں لوگوں سے فرمایا، خبردار یہود و نصارہ نے، تم سے پہلی والی قوموں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مساجدیں بنا لی تھی، اپنی انبیاء کی خبروں کو مساجدیں بنا لی تھی، تم ایسا نہ کرو. محترم حاضرین، اور تیسری غلطی عام طور پر جو ہوتی ہے وہ یہ کہ مسجد میں کسی جگہ کو خاص کر لینا. جو لوگ مصلی ہوتے ہیں اور جو 5 وقتہ نماز ایک ہی مسجد میں پڑھتے ہیں، گھر کے قریب مسجد، ایسی مسجد میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک جگہ کو خاص کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی سجدہ کرنے سے، درندوں کی طرح اپنے ہاتھوں اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھانے سے اور مسجد میں کسی جگہ کو خاص کرنے سے منع فرمایا، جیسا کہ اونٹ ایک جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. محترم حاضرین، چوتھی غلطی جو عام طور پر اکثر ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ بغیر سترے کے نماز پڑھنا. جائے نماز کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ سترے کی طرف بغیر سترے کے نماز پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں بغیر سترے کے نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بیچ میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو گزرنے والے مصلی ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خود اس نمازی کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے جب کوئی اس کے سامنے سے گزرے. محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سترے کی طرف ہی نماز پڑھا کرو اور کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دیا کرو. اگر وہ گزرنے کی کوشش کرے اور یہ چاہے کہ وہ ضرور گزرے تو اس سے لڑائی کرو، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سترے کی طرف نماز پڑھیں اور جب کوئی ہمارے نماز کے سامنے سے گزر رہا ہے تو ہمیں روکنا چاہیے اور پوری کوشش سے روکنا چاہیے. اگر وہ گزرنا چاہے کہ مجھے گزرنا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. محترم حاضرین، اور مساجد کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مساجد کے اندر ستروں کا خاص خیال رکھے. سترہ آپ کرسی کو بنا سکتے ہیں، آپ پلر کو آپ سترہ بنا سکتے ہیں، اسی طرح رحال جو ہوتی ہے اسے بھی آپ سترہ بنا سکتے ہیں. اور سترے کے مسائل کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرض نماز کے اندر مصلیوں کا جو سترہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اور امام مصلیوں کا سترہ ہوتا ہے. اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے سترہ بنائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رویہ اس معاملے میں بہت سخت تھا. وہ جب بھی وہ کسی صحابی کو دیکھتے جو بغیر سترے کے نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ انہیں کھینچ کر لے کر جاتے اور سترے کے قریب چھوڑ دیتے اور یہ کہتے کہ یہاں پر نماز پڑھو. محترم حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں ستروں کا خاص خیال رکھیں. محترم حاضرین، جو جائے نماز کے متعلق ہماری غلطیاں ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز میں یہ تھی چند غلطیاں جو ہم لوگ جائے نماز کے متعلق کرتے ہیں. اب تیسری بات کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ نماز کے اندر نماز کی کیفیت کے اندر کیا غلطیاں عام طور پر لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. کہ نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے، کس طرح کھڑا ہونا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح رکوع سے اٹھنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح قاعدہ کرنا ہے، تشہد کرنا ہے، ان کے اندر عام طور پر کیا غلطیاں نظر آتی ہے. محترم حاضرین، سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی جو نمازیوں کے اندر نظر آتی ہے نماز کی کیفیت کے متعلق وہ یہ کہ نیت زبان سے کرتے ہیں، زبان کے ساتھ نیت کرتے ہیں. محترم حاضرین، سب سے پہلے آپ تمام لوگ یہ جان لیں، مرد و خواتین سب لوگ یہ بات جان لیں کہ نیت دل کے فعل کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر نہ کبھی نیت زبان سے کی، نہ آپ نے کی، نہ آپ نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی، نہ کسی طرح ان الفاظ کے بارے میں ملتا ہے. محترم حاضرین، چاروں امام چاہے وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، تمام جتنے بھی ہیں ان تمام کا اس بات پر اکتفا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. حتیٰ کہ امام ابن ابی العذر حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی، نہ شافعی نے اور نہ کسی نے زبان کے ساتھ نیت کرنا شرط کہا ہے، بلکہ ان تمام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ نیت
دل کے فعل کا نام ہے۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ اپنی نماز شروع کرتے، نہ کہ ان الفاظ کے ساتھ جو عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ فلاں نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، ادا نماز پڑھ رہا ہوں یا قضا نماز پڑھ رہا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے، میں امام ہوں یا مقتدی ہوں۔ اس طرح کی عام طور پر یہ جو ایجادات جو الفاظ ہے یہ بدعت ہے، نہ آپ کو اس کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر کہیں ملے گا، حتیٰ کہ آپ کو ضعیف سے ضعیف احادیث کے اندر بھی جو الفاظ نیت کے جو الفاظ ہیں جو منہ سے ادا کرنے ہیں ان کے متعلق کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو نیت دل سے کریں۔ محترم حاضرین، ہم جب بھی نماز کا ارادہ کریں، نماز کے لیے ٹھہرے، چاہے وہ نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، آپ مقتدی ہو یا آپ امام ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ نیت دل سے کریں۔ زبان سے نیت کرنا بالکل غلط ہے اور یہ بدعت ہے۔ محترم حاضرین، جو دوسری غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ عام طور پر نماز کے دوران آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں، جب بھی قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا نماز کے اندر عام وقت میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، امام سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، تو آسمان کی طرف ہم لوگ ہماری نظروں کو اٹھاتے ہیں۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، سخت پہلے تو منع کیا ہے، اور ان لوگوں کے متعلق جو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں سخت وعید فرمائی ہے۔ محترم حاضرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سخت گفتگو فرمائی اور فرمایا، لوگ اس سے باز آ جائے ورنہ ان کی نظروں کو چک لی جائے گی۔ محترم حاضرین، جو تیسری غلطی عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، نماز کے اندر بیجا حرکتیں کرنا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھانا، بلکہ نماز کے درمیان بیہودہ حرکتیں عام طور پر کرتے، غیر ضروری حرکتیں کرتے۔ سب سے پہلے یہ کہ کبھی خارش کرتے ہیں، کبھی داڑھی کے اندر ہاتھ ڈالتے، کبھی یوں ہوتے، کبھی اس طرف ہوتے ہیں، کبھی سامنے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے، کبھی گھڑی کی طرف نظر ڈالتے۔ بہت زیادہ دیر ہو گئی، نماز صاحب لمبی پڑھا دیے، آسمان کی طرف گھڑی کو دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے، ادھر ادھر دیکھتے۔ یہ تمام بیہودہ حرکات ہیں، اس سے آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں آئے گا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں جو اپنی نمازوں میں قلب و جوارح کی یکسوئی اور انہماک اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح کی بیہودہ حرکات کرنے والے کے متعلق آپ کے دل میں بات آنی چاہیے کہ وہ اس کی نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کے اندر بالکل ہی اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نماز کے اندر بیجا حرکات کرنے سے، خارش کرنے سے، ادھر ادھر ہونے سے، آپ نگاہوں کو ادھر ادھر دیکھنے سے، جمائیاں لینے، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، عام طور پر ہماری یہ غلطیاں ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، نماز کی کیفیت کے اندر سب سے بڑی غلطی میں جو سمجھتا ہوں، جو عام طور پر جو مقتدی کرتے ہیں، وہ یہ کہ امام کے پیچھے تکبیرات انتقال نہیں کرتے، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، لیکن جو تکبیرات امام کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ شروع کرتا ہے، ہم لوگ تکبیر تحریمہ نہیں شروع کرتے، صرف آتے ہیں، ہاتھ بنے، رفع الیدین کیا اور کھڑے ہو گئے، اور جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے ہم رکوع میں جھک جاتے ہیں اور رکوع کے اندر کی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن جو رکوع کی تکبیرات ہے وہ نہیں کہتے۔ جو رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر جانا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب امام اٹھتا ہے، یہ تکبیرات عام طور پر انتقال نہیں کرتے، بالکل ہی خاموشی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن جو تکبیرات ہیں وہ نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَائِمًا، اور جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ محترم حاضرین، اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور جب امام تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہیں، اور جب امام رکوع کرے تب آپ بھی رکوع کرے، جب رکوع سے اٹھ جائے اور امام کے ساتھ ہی رکوع سے اٹھے۔ محترم حاضرین، عام طور پر ہماری غلطیاں ہوتی ہے۔ پانچویں غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ارکان نماز کے اندر عدم اعتدال کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن
یہ موضوع تھوڑا سا لمبا ہے اور ایک 5 سے 10 منٹ زیادہ ہوں گے، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ اس کے اندر عام طور پر جو ہماری غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ محترم حاضرین، جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ نماز کے ارکان کے اندر عدم اعتدال کرتے ہیں، یعنی مکمل اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھو۔ عام طور پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جب ہماری پیٹھ بھی بالکل برابر نہیں ہوتی، رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ بالکل بھی برابر نہیں ہوتی، ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کے اندر بھی اطمینان کے ساتھ سجدہ نہیں کرتے، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر وقفہ دیتے ہیں، اس کے اندر بھی بالکل اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ جلدی پڑھتے ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، بس 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم حاضرین، 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسرے تسبیحات بھی ہے، یہ تسبیحات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور صحیح تسبیحات بھی ہے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی تسبیحات ہے، آپ یہ بھی رکوع کے اندر، سجدے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے ساتھ، امام رکوع میں جاتے ہیں اور امام کے تکبیرات، امام کی تسبیح پڑھنے سے پہلے ہماری تسبیحات ہو جاتی ہیں، ہم لوگ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ کر جلدی 3 مرتبہ پڑھ کر بس اسی طرح رکوع کی حالت میں رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 7 مرتبہ ادا کریں، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پر آپ یہ کوشش کریں، آپ یہ تعلیم یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں 7 مرتبہ کہنا ہے، اطمینان کے ساتھ کہنا ہے۔ آپ اگر نماز کے اندر رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات اگر بدل کر پڑھیں گے تو آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم رہے گا۔ محترم حاضرین، جو نماز کی کیفیت کے اندر ہماری غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو غلطی کرتے ہیں 7 اعضاء پر مکمل سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، آپ نے اپنی پیشانی اور ناک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ایک ہڈی ہو گئی، اور دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پیروں کی انگلیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ 7 ہڈیاں ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ پیشانی لگاتے ہیں اور ناک زمین پر ہماری نہیں ہوتی، ناک ہماری اوپر ہوتی ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب سجدہ کریں تو ہماری ناک بھی زمین پر لگی ہوئی ہو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں۔ محترم حاضرین، جو اور ایک اہم غلطی ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں وہ یہ کہ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں ہمارے جو بازو ہوتا ہے اسے یا تو آپ اپنے ایسا لگائے جو پسلی سے لگا لیتے ہیں یا زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ تم سجدے میں اعتدال اختیار کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتے اپنے بازوؤں کو بچھاتے ہیں۔ ہمیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہتھیلی رکھ دیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، نہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے اندر لگائے، نہ اس طرح اتنا باہر نکالے کہ آپ کے بازو جو بھی آپ کے دائیں اور بائیں جو بھی مصلی نماز پڑھ رہا ہے اسے بھی تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنے ہاتھ کو رکھے، نہ یہاں پر لگائے نہ بالکل زمین پر بچھائے بلکہ اوپر رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رکھنے کو جس طرح کتے کی طرح مشابہت کہا ہے کہ کتے جس طرح اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھاتے ہیں اس طرح تم لوگ اپنے بازوؤں کو نہ بٹھاؤ۔ محترم حاضرین، اور ایک عام سی غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم تشہد کے اندر ہوتے ہیں، تشہد کے اندر ہم لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انگدست شہادت کو نہیں اٹھاتے۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں، اشہد اللہ، جب پورا تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچتے تب اٹھاتے ہیں، یا کچھ لوگ بالکل اٹھا کر ہی رکھ دیتے ہیں، پوری تشہد میں شروع سے لے کر آخر تک اٹھا کر ہی رکھ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھایا، اور جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ اسے حرکت دے رہے تھے۔ اور اس کے متعلق یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم انگلی کو اٹھاتے ہیں انگدست شہادت کو، نہ بالکل ہی تیز طریقے سے ہمیں یوں اسپیڈ طریقے سے اپنی انگلی کو حرکت دینا نہیں ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ حرکت دیتے رہنا ہے، شروع سے آخر تک حرکت دیتے رہنا ہے۔ محترم حاضرین، یہ تھی چند غلطیاں جو ہم لوگ نماز کی کیفیت کے اندر کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اور ایک جو آخری بات بچی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے کن غلطیوں کو عام طور پر کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جماعت
کے ساتھ ملنے کے لیے دوڑ کر آتے ہیں. جب ہم گھر سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, نماز جب شروع ہو جاتی, نماز کھڑی ہو جاتی ہے, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جلدی جلدی دوڑ کر آئیں اور رکوع میں مل جائیں اور ہماری وہ رکعت فوت نہ ہو. محترم حاضرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اقامت کی آواز سن لو تو نماز کی طرف چل کر آؤ, اور تم پر لازم ہے کہ تم پرسکون باوقار طریقے سے چلتے ہوئے آؤ اور جلدی نہ کرو, اور جو کچھ نماز تم امام کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو, اور جو کچھ فوت ہو جائے اسے بعد میں اٹھ کر پڑھ لو. محترم حاضرین, ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ وضو بنا کر آئے, وضو سے پہلے کی دعا پڑھے, وضو کے بعد کی دعا پڑھے, اطمینان کے ساتھ مسجد میں آئے. جو رکعت آپ سے فوت ہو جا رہی ہے وہ بعد میں اٹھ کر آپ ادا کر سکتے ہیں. محترم حاضرین, جو دوسری اہم غلطی باجماعت نماز ادا کرنے کے وقت ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ سنتیں پڑھتے ہیں. سنتیں ہم عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں, جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی سنتیں چلتی رہتی ہے. محترم حاضرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے وقت کوئی بھی دوسری نماز نہیں ہے, تو آپ اگر یا تو نماز کے بعد سنتیں ادا کرے یا نماز سے بالکل پہلے ادا کر لے. اور رہا فجر کا معاملہ, ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت قیس رضی اللہ عنہ. وہ مسجد نبوی میں آئے, فجر کا وقت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی, اور نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ اور ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا, اے قیس, کیا تم 2 نماز ایک ساتھ جمع کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا, نہیں ہے اللہ کے رسول, میں نے فجر کی سنت نماز سے پہلے نہیں پڑھی تھی اور میں اب پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا تب کوئی عرض نہیں ہے. محترم حاضرین, آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ فجر کی سنتیں اگر آپ سے فوت ہو جا رہی ہے تو آپ پہلے نماز باجماعت ادا کریں, نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس میں بہت سخت تھا. جب آپ دیکھتے کہ کوئی بھی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے, اقامت ہو گئی ہے, فرض نماز کھڑی ہو گئی, تو آپ اسے کھینچ کر لاتے اور اس کی نماز توڑ کر اسے باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیتے. محترم حاضرین, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور اہم غلطی باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صفوں کو بالکل نہیں ملاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ, تم صفیں برابر کرو کیونکہ صفیں برابر کرنا نماز قائم کرنے میں سے. اور محترم حاضرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ آپ نے صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ جب بھی تم صفیں برابر کرو, پیر سے پیر ملا کر, کندھے سے کندھے ملا کر پہلی صف مکمل کرو, اس کے بعد دوسری صف مکمل کرو. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم فرشتوں کی طرح کیا تم اس طرح نہیں کھڑے ہوگے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ تب صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, فرشتے کس طرح سے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ صف بنا کر پہلے ایک سے ایک کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں, صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری صف مکمل کرتے ہیں. اور ہمارا عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز کے اندر پیر سے پیر نہیں ملاتے, پیر سے پیر بھی ملاتے ہیں تو عام طور پر ہمارا پیر ایک یوں ہوتا ہے ایک یوں, یعنی کہ 2 پیر اس طرح سے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے صرف آپ کے پیروں کی کرن انگلی ملتی ہے یا وہ بھی نہیں ملتی. محترم حاضرین, ہمیں اپنے پیروں کو برابر رکھ کر, اور جتنی جگہ آپ تشہد میں بیٹھنے کے لیے آپ کو لگتی ہے اتنی جگہ لے, نہ زیادہ اپنے پیروں کو پھیلائے نہ اپنے پیروں کو بالکل ہی ملائے, جس کی وجہ سے آپ کی نماز کے اندر خلل ہوگا. محترم حاضرین, اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کہ نماز کے اندر عام طور پر لوگ بآواز بلند تکبیرات کہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں بھی خلل ہوتا ہے, اور آپ کے بازو کی دائیں بائیں جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں بھی خلل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, تم لوگ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہو, اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو, اور تمہارا رب بہت سننے والا ہے, تو تم اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ نماز ادا کرو. محترم حاضرین, اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں, اور سب سے اہم غلطی جو ہم لوگ عام طور پر ہر کوئی کر رہا ہے آج کے وقت میں, چاہے امام ہو یا مقتدی ہو, جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, فوراً ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر. حتیٰ کہ فجر کی نماز کے اندر بھی جب لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور امام جس طرح سلام پھیرتا ہے, نماز کے فوری بعد اٹھ کر ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی کام ہو. محترم حاضرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو نماز کے اذکار ہے جو مسجدوں کے اندر چسپاں ہوتے ہیں
وہ آپ کو یاد کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ کو آپ کی نماز کا مکمل ثواب ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک تم لوگ مسجد میں بیٹھے رہو نماز کے بعد، تب تک فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور نماز کے فوری بعد اٹھ کر جانے کا ایک بڑا خمیازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کی نماز 1-2 رکعت فوت ہو جاتی ہے، ان کے سامنے سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی دن اگر موقع ملا تو مکمل نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برابر آپ تمام کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ تھی چند باتیں جو نماز کے اندر عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک بات محترم حاضرین، خواتین اور مرد حضرات کی نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی فرق نہیں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ صحابہ کو بھی وہی تھی، صحابیات کو بھی وہی تعلیم تھی۔ آپ نے کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ اس طرح نماز پڑھنا مرد کے لیے اس طرح، صحابہ کے لیے اس طرح نماز پڑھنا ہے، صحابیات کے لیے نماز کے اندر یہ جو ہے سو فرق ہے، اور بچے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کے اندر یہ فرق ہے۔ محترم سامعین، خواتین بالخصوص آپ یہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ نماز مرد اور عورت کی جو نماز ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اس طرح یہ بدعت ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح مرد حضرات کے لیے نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ خواتین کے لیے بھی اسی طرح کا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اور ہم نے نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے، سلف نے، اور تعلیم جو قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جو باتیں موجود ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ محترم حاضرین، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نمازوں کی اصلاح کرے، ہم تمام کو شرعی احکامات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے بالکل برابر اور سلف کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔